بابا جان بابا جان میرے دل میں ہے ارمان ہے ارمان ہے ارمان میں بھی مدرسے جاؤں گا بنوں گا میں حافظ قرآن بنوں گا میں حافظ قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے حالات میں مدارس کے تعلیم کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ ایک حلقہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، یہ اس کا دوسرا حلقہ ہے۔ مدارس کی تعلیم کے سلسلے میں جدید وسائل کا استعمال یہ مدارس کی تعلیم کو انشاءاللہ طاقتور بنا دے گا، اور ہمارے مدارس کے ذمہ داران اور تنظیموں کے اسلامی تنظیموں کے ذمہ داران کو اب اس پر غور کرنا چاہیے۔ دوسری طرف مدارس میں جب جدید وسائل کا استعمال شروع ہوگا تو اس کی وجہ سے ان کے مضامین پر فرق نہیں پڑے گا، یہ ہمیں بالکل واضح رکھنا چاہیے۔ ان کا مقصد جو ہے اس پر فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ان کے مضامین میں پڑھانے کی جو شکل ہوگی وہ چینج ہوگی۔ اسی طرح ان کے مقاصد میں اور وسعت آ جائے گی، اور طاقت آ جائے گی، اور پھیلاؤ آ جائے گا۔ مدارس اور زیادہ مؤثر ہو جائیں گے، مدارس ان کا کردار اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ ہے ناظرین کرام جس کی بنیاد پر میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ سب غور کریں اور سوچیں اس بات پر، کیونکہ یہ مدارس جو ہیں یہ ملت اسلامیہ کے لیے روح کا کام کرتے ہیں، یہ ملت اسلامیہ کے لیے بہترین کارخانے ہیں، ملت اسلامیہ کے لیے طاقت کا ذریعہ ہے، اور اس ملک کے لیے بہتری کا ذریعہ ہے، اس ملک کی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے مدارس کے سلسلے میں بات کرنا، اسے سمجھنا اور جاننا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مدارس کے سلسلے میں جب جدید وسائل کے استعمال کی بات ہوگی تو مدارس میں مضامین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی جو سبجیکٹ مدارس پڑھاتے ہیں، جو ان کے بنیادی مضامین ہوتے ہیں، مثلا قرآن، حدیث، فقہ اسلامی، تاریخ اسلامی، اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب، یہ سارے مضامین برقرار رہیں گے، یہ سارے مضامین چینج نہیں ہوں گے۔ ہاں، البتہ انہیں پڑھانے کا اسلوب بدل جائے گا، اور اس کے لیے مدارس کو تھوڑی تیاری کرنی پڑے گی۔ اسلوب میں بھی جو چینجنگ ہوگی وہ بھی ایک حد تک ہوگی، ایک لمٹ میں ہوگی، کلی اسلوب نہیں چینج ہوگا۔ اسے صرف اتنا کرنا ہوگا کہ جدید وسائل کے ذریعے اس تعلیم کو کیسے آگے بڑھایا جائے، اس کے حساب سے اس کو سیٹ اپ دینا ہوگا۔ مثلا کلاس روم ہے، بیٹھنے کا انداز ہے، اساتذہ کے پڑھانے کا انداز ہے، بات کو آگے منتقل کرنے اور سمجھانے کا انداز ہے، یہ ساری چیزیں تھوڑا سا اپ ڈیٹ کرنی پڑیں گی، اس میں کچھ تبدیلی لانی پڑے گی، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو شامل کرنی پڑیں گی، ورنہ بنیادی طور پر اساتذہ کرام وہی ہوں گے، فن وہی ہوگا، علم وہی ہوگا، پڑھائی وہی کتابیں جائیں گی، تھوڑا انداز بدل جائے گا پڑھانے کا، طریقہ کار کا، اسلوب کا۔ اور ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اسلوب اور طریقہ کار میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کوئی بھی سمجھدار آدمی ہر اس اسلوب کو اور اس طریقہ کار کو اپنانا چاہتا ہے جو مؤثر ہو اور مفید ہو۔ چنانچہ مدارس کے سلسلے میں بھی ہم کو اور آپ کو یہ جاننا چاہیے اور تجربہ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور آج حالات کا تقاضا ہے، کووڈ-19 کے پس منظر میں مدارس کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ مدارس جدید وسائل کا استعمال کرتے ہوئے اپنے تعلیمی نظام کو آگے بڑھائیں۔ اب اس سلسلے میں مدارس کے لیے میرا مشورہ ایک ہے کہ وہ اپنے تعلیمی مرحلے کو 2 حصوں میں واضح طور پر بانٹ لیں، اور اپنے تعلیمی مرحلے کو پھیلانے کے بجائے اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ تعلیمی مرحلے کو 2 حصوں میں کس طرح تقسیم کریں؟ تعلیمی مرحلے میں ایک حصہ ہوتا ہے جس میں تمام مضامین پڑھائے جاتے ہیں، اس سے متعلق جتنے بھی فن ہوتے ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید کسی کو پڑھنا ہے تو قرآن مجید کو بھی پڑھے گا، وہ عربی زبان کو بھی پڑھے گا، وہ عربی ادب کو بھی پڑھے گا، وہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی تاریخ کو بھی پڑھے گا، انسانی تاریخ کو بھی پڑھے گا، عقائد کی بحث بھی پڑھے گا، اور پھر وہ
تفسیر اور علوم تفسیر کو پڑھ کر قرآن مجید کے علم کو مکمل طور پر پڑھ لے گا۔ ایک ہوتا ہے خالص اسپیشلائزیشن، یعنی صرف فنی طور پر اس فن کی تیاری کرنا، ایک ہی سبجیکٹ میں لگے رہنا، اسی سبجیکٹ میں محنت کرنا، اسی سبجیکٹ میں گہرائی میں جانا۔ تو پہلا مرحلہ یہ عمومی ہے، جس میں ہمیں اسلامیات کے جتنے بھی عناوین، جتنے بھی مضامین ہیں وہ پڑھانے ہیں۔ مثلا قرآن ہے، حدیث ہے، عربی زبان ہے، عربی گرامر ہے، عربی ادب ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ فقہ اسلامی ہے، تاریخ اسلامی۔ یہ مشترک مضامین ہیں۔ اس کے لیے ہم اپنے 4 سالہ مرحلے کو خاص کریں، یعنی بچہ پرائمری سے پڑھنے کے بعد جب مدرسوں میں آئے تو 4 سال کے اندر اسے یہ عمومی تعلیم دے دی جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسے اس کی ضرورت کے مطابق میتھ ہے، انگریزی ہے اور سائنس کی بنیادی تعلیم ہے یہ ضرور دی جائے۔ ایسی صورت میں یقین جانی کہ 4 سال کے بعد ہم اس بچے کو اس مرحلے پہ پہنچا دیں کہ وہ بچہ ہائی اسکول کی سطح پر پہنچ جائے۔ اگر وہ بچہ ہائی اسکول کی سطح پر پہنچتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بچے کے اندر یہ صلاحیت ہو گئی کہ اب وہ ہائی اسکول کا امتحان دے گا۔ یہ 4 سال اگر ہم نے اس سے لیے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ہائی اسکول کے ایگزام کے لیے تیار کیا، یعنی اسی 4 سال کے مرحلے میں آخری سال کا جو مرحلہ ہوگا اس میں اسے ہائی اسکول کا ایگزام دینا ہوگا۔ اب اس کے بعد 2 سال انٹر کے بچتے ہیں، جنرل تعلیم، اور آپ کے تخصص کے 4 سال، جس میں سے 2 سال انٹر کے ساتھ مکس کر کے آپ سبجیکٹ پڑھائیں، یعنی 2 سال آپ اسے اس طرح پڑھائیں کہ وہ انٹر بھی کرے گا اور آپ کے خصوصی مضمون کو، یعنی اگر وہ حدیث پہ پڑھنا چاہتا ہے تو حدیث پر، تفسیر پہ پڑھنا چاہتا ہے تو تفسیر پر، اور اگر وہ فقہ پر پڑھنا چاہتا ہے تو فقہ پر، ادب اسلامی پہ اور ادب عربی پہ پڑھنا چاہتا ہے تو ادب عربی پہ۔ یہ بنیادی طور پر 4 سبجیکٹ ہیں۔ دعویٰ ایک سبجیکٹ ہے، لیکن دعویٰ یہ بہت پریکٹیکل سبجیکٹ ہے، دعویٰ کو بھی ایک سبجیکٹ بنایا جا سکتا ہے۔ تو بہت زیادہ ہوئے تو یہ 4 سبجیکٹ، ان میں سے جس پر بھی طالب علم کا رجحان ہو اور پچھلے 4 سالوں میں جو اس کے سامنے واضح ہو کر بات آئی ہو، ہم آپ یہ کریں کہ اس کو اس کے حساب سے تخصص میں داخلہ دلائیں، لیکن ساتھ میں اس کے لیے انٹر کو ضروری قرار دیں۔ 50% اگر اس نے محنت کی ہے تو 2 سال کے اندر جب وہ انٹر کر لے گا تو اس کے پاس ایک کامن ایسی ڈگری ہوگی جو ہندوستان میں تمام تعلیمی مرحلوں کے لیے ضروری، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے تخصص کے بھی 2 سال پورے کر لیے ہوں گے۔ پھر اگر وہ انہی مضامین میں متخصص بننا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے ہم راستہ رکھیں کہ آگے 2 سال اور کریں، یعنی گویا ٹوٹل اس کے پاس 8 سال ہوں گے، لیکن 8 سال میں تقسیم ہے ہمارے پاس۔ 4 سال تو اس نے کامن تعلیم میں حاصل کی اور ہائی اسکول کا ایگزام دیا، اور 2 سال اس نے انٹر کے ایگزام دیے اور تخصص میں 2 سال کیا۔ اس کے بعد پھر اگر وہ ماڈرن سبجیکٹ میں کسی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اور اگر وہ اسلامی علوم میں متخصص بننا چاہتا ہے تو 2 سال اس کے لیے خصوصی ہوں گے، جس کے ذریعے اس کے اندر نکھار آئے گا۔ مدارس میں اس کے لیے کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت نہیں، ان کے جو تعلیمی مرحلے ہیں انہی تعلیمی مرحلوں کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے، 2 حصوں میں بانٹ دینا ہے۔ میں 2 حصوں پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ جب 2 حصوں میں آپ بانٹیں گے تو پہلے مرحلے کا جو جدید وسائل کے ذریعے تعلیم کا نظام ہوگا وہ الگ ہوگا، اور دوسرے مرحلے کا جو تعلیمی نظام ہوگا وہ ذرا الگ ہوگا، اور دونوں کو الگ الگ انداز میں آپ ڈیزائن کریں گے۔ لیکن اگر 8 سال کا 7 سال کا کورس یکساں آپ رکھ دیں گے تو نتیجہ ہوگا کہ پھر ایسی صورت میں آپ جدید وسائل کا استعمال اچھے سے نہیں کر پائیں گے، آپ الجھ جائیں۔ جدید وسائل کا استعمال آپ کرنے کے لیے بہت زیادہ آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی تبدیلی لائیں۔ یقین جانیے کہ جدید وسائل کی آپ کو اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلی لانی ہے۔ آپ کلاس روم کو کچھ ماڈل کلاس روم بنا لیں، کوئی ضروری نہیں کہ سارے کلاس روم ماڈل ہوں، کچھ ماڈل کلاس روم بنا لیں، اور جو ماڈل کلاس روم ہوں وہاں پر آپ جدید وسائل کا استعمال کریں، وہاں آپ کیمرے کا استعمال کریں،
وہاں آپ اس کی ریکارڈنگ کریں، وہاں آپ اس انداز میں ساری چیزوں کو ڈیزائن کریں اور اسی کو روٹین سسٹم میں لا کر کے دوسروں کے لیے استعمال کے لائق بنائیں۔ ایک کلاس آپ ڈیجیٹل بنا دیں تو آپ کے بہت سارے کام ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مدارس کے لوگ اس پر توجہ دیں گے اور ملت اسلامیہ اس پر غور کرے گی اور انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گے۔